السلام علیکم عزیز طلباء، یہ چھٹی جماعت کے لیے میرا 12واں لیکچر ہے اردو کا۔ بیٹا حکایت رومی، حکایت مطلب ہوتا ہے ایسی سبق آموز کہانی جس سے ہم کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ اور رومی ایک بزرگ تھے جن کا اصل نام مولانا جلال الدین رومی تھا۔ رومی لقب یا آپ اس کو تخلص کہہ سکتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ۔ بزرگ شخصیت تھے، نیک شخصیت، برگزیدہ بندے، نیک بندے۔ میں ان کا تعارف پہلے پڑھ رہی ہوں، پھر اس کی کہانی سٹوری بھی سنا دوں گی اور ساتھ اس کی کہانی کی ریڈنگ بھی کوشش کروں گی، اگر ٹائم ہوا تو دونوں چیزیں ہو جائیں۔ اور اورنج میں جو ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو انڈر لائن کر کے املا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا کلاس ورک ہے۔ پیج تیار کرنے کا کلاس 6 کو تو یقیناً پتہ ہوگا۔ پیج کیسے تیار کرتے ہیں؟ پہلے جماعت کا کام، ڈیٹ، ڈے یہ ہے بدھ کا لکھنا ہے آپ نے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ نے املا کرنی ہے، جو اورنج میں آپ لکھے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے نا، ان کو انڈر لائن کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ کتاب کھول کے رکھا کریں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے، نیک بندے تھے۔ انہوں نے بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک بزرگ بندے تھے۔ شیخ سعدی کے انداز میں چھوٹی چھوٹی اور دلچسپ حکایات تحریر کی ہیں، جن میں پڑھنے والوں کے لیے دلچسپی کے ساتھ ساتھ نہایت سبق آموز باتیں بھی موجود ہیں۔ آئیے مولانا رومی کی ایک دلچسپ حکایت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حکایت چھوٹی سی کہانی کی بات ہوتی ہے اور اس سے کوئی سبق حاصل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہزاروں برس پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک مرغا اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ دونوں جانوروں میں بڑی دوستی تھی اور دونوں مل جل کر رہتے تھے۔ شخص پال، یہ دونوں لفظ میں نے کی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں اپنی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ دونوں کا اچھا سلوک دیکھ کر مالک نے سوچا، کاش مجھے بھی جانوروں کی زبان آتی تو پتہ چلتا کہ یہ دونوں آپس میں کیا باتیں کرتے۔ تجسس ہوا اسے کہ یہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، مجھے اگر ان کی زبان آتی تو میں ان باتوں کو سمجھ سکتا۔ انسان ہے نا، انسان کا تجسس کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے نبوت کا زمانہ تھا۔ وہ زمانہ، اس دور وہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کیا کرتے تھے۔ کلام، گفتگو، بات چیت، کلام بھی انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی انڈر لائن کیا ہوا تھا کہ آپ کو یہ لکھنی چیزیں آنی چاہیے۔ نبوت، دور خلافت، ٹھیک ہے؟ ایک دن وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ سے خدمت میں حاضر اور اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ، آپ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے اور یاد کیجئے کہ مجھے جانوروں کی زبان سمجھنا آ جائے۔ وہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے جانوروں کی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرے لیے حق میں کہ مجھے جانوروں کی زبان سمجھ میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی خواہش کو ناپسند فرمایا، انہیں پسند نہیں آئی یہ بات۔ درخواست انڈر لائن کیا ہوا، دیکھا کریں بیٹے، خواہش انڈر لائن کیا ہے، کلام موسیٰ، اور ارشاد کیا، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ میری انگلی ساتھ دیکھیں، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں کہ کس سے کیا دینا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا کس کو دینا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر وہ شخص بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر بار یہی درخواست کرتا رہا، یہی خواہش کا اظہار کرتا رہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ کم از کم مجھے میرے مرغ اور کتے کی زبان کی سمجھ ہی عطا فرما دو، اور کوئی جانور نہ ہو تو صرف میرے کتا جو میں نے پال رکھے ہیں، دونوں جانور کتا اور مرغ، اس کی ہی بات سمجھ آ جائے۔ آخر کار حضرت موسیٰ نے فرمایا، اچھا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی زبان کا علم تجھے عطا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی جانوروں کی اس بات سمجھنے کا علم عطا کر دیا، دے دیا۔ پھر تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا آیا۔ دوسرے روز اس نے دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا دسترخوان سے نیچے گر گیا تو مرغ نے اسے اٹھا لیا۔ کتے نے کہا، اے دوست، یہ روٹی کا ٹکڑا تم مجھے دے دو۔ مرغ نے کہا، ذرا صبر کرو اور اس ٹکڑے کا افسوس نہ کرو،
اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا. یعنی مرغ اٹھا لیتا ہے تو وہ کتا اس سے مانگتا ہے تو مجھے دے دو. دسترخوان سے یعنی کھانے کا وہ کپڑا یا رومال یا چادر یا دری کوئی ایسا جس کو بچھا کر اس کے اوپر کھانا رکھا جاتا ہے اسے دسترخوان بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تم اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا. وہ کیسے؟ کتے نے پوچھا. تو مرغ بولا کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا. تم پیٹ بھر گیا کیونکہ انسان تو گھوڑے کھاتے نہیں ہیں، گھوڑے کا گوشت نہیں کھاتے، حرام ہوتا ہے نا، تو نہیں کھاتے. تو جو جانور تو کھاتے ہیں نا گھوڑے کا گوشت، تو وہ ہمیں مل جائے گا. مالک بہت خوش ہو کر اسے ان دونوں کی جانوروں کی بات سمجھ آ گئی. اس نے مرغ کی بات سن کر نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بازار میں جا کر فروخت کر دیا، بیچ دیا. مالک نے اپنی سوچ کے مطابق یہ کام کیا کہ اس نے وہ گھوڑا جا کر بیچ دیا. دوسرے دن پھر نوالا گرا. اس طرح ٹکڑا کھانے کا گرا، نوالا لقمے کو بھی کہتے ہیں، جسے مرغ نے اٹھا لیا. کتے نے کہا تم جھوٹے ہو، مالک کا گھوڑا کہاں مرا؟ مرغ نے کہا نہیں دوست، میں جھوٹا نہیں ہوں. مالک نے گھوڑا بیچ دیا اور نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا. تم فکر نہ کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا. اونٹ بڑا جانور ہے، اس کی وجہ سے تمہارے عیش ہو جائیں گے. اونٹ بڑا جانور ہے لیکن اس سے انسان بھی کھاتے ہیں. اس نے آدمی نے مرغ کی بات سنی تو فوراً اونٹ کو بازار جا کر بھیج دیا. اس نے پھر وہی بات کی کہ وہ جا کر اونٹ بھی بھیج دیا. اس طرح ایک بار پھر نقصان سے بچ گیا. تیسرے دن کتے اور مرغ میں پھر بات چیت ہوئی. کتے نے مرغ سے کہا تم تو جھوٹوں کے سردار ہو، کہاں مرا اونٹ جس سے میں اپنا پیٹ بھروں؟ یعنی میں بھوکا ہوں اتنے دنوں سے اور تو کھانے کا نوالا گرتا ہے تو تم وہ لے لیتے ہو اور میں بھوکا ہی رہ جاتا ہوں اور تم مجھے بھوکا رکھے ہوئے ہو اور تمہاری کوئی بات سچی ثابت نہیں ہو رہی. مرغ کہنا ہے مالک نے جلدی کی اونٹ کو بیچ ڈالا. دوسری جگہ جا کر اونٹ مار گیا اور مالک نقصان سے بچ گیا. تم فکر نہ کرو، کل مالک کا غلام مر جائے گا، پھر تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے. اچھا وہ کیسے؟ کتے نے حیرت سے پوچھا. تو مرغ بولا کل ہمارے مالک کا غلام مرے گا تو اس کے رشتہ دار فقیروں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور کتوں کو بہت کھانے کو ملے گا. یہ بات سنتی اس شخص نے غلام کو ساتھ لیا اور بازار میں جا کر فروخت کر دی. اس زمانے میں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے. اس نقصان سے بچ کر اس کی خوشی کو کوئی ٹھکانا نہ تھا. یعنی اسے بہت اس کی خوشی آپے سے باہر ہو رہا تھا. وہ یعنی اتنی زیادہ خوشی جو اس سے سنبھالی نہ جا رہی تھی. وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ ان دو جانوروں کی بری سمجھ میں کتنے سارے نقصان سے بچ گیا ہوں. چوتھے دن حسب معمول وہ ناشتے کے بعد کتے اور مرغ کی باتیں سننے لگا. چوتھے دن حسب معمول جو اس کا طریقہ کار تھا تو اور طریقہ تھا. حسب معمول مرغ نے روٹی کا، یہ انڈر لائن ہوئے ہیں دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو کتے نے کہا ارے شیخ خورے ایسے جو زیادہ باتیں بناتے ہیں، باتونی مرغے اور باتیں بنانے والے، تمہاری وہ پیشن گوئیاں پہلے سے کسی بات کے بارے میں بتا دینے کو پیشن گوئی کہتے ہیں. کہاں گئی؟ تم روزانہ مجھے نئی خبریں سناتے ہو مگر ہوتا کچھ اور ہی ہے. مرغ بولا تم یقین کرو ہوا یہی سب ہے، مگر ہمارے مالک نے اس بار بھی خود کو نقصان سے بچا لیا. غلام نئے خریدار کے پاس جا کر مر گیا. اس کے مرنے کا نقصان تو خریدار کو ہوا. ہمارے مالک نے خریدار کی رقم تو برباد کر دی، لیکن اب خود ہمارے مالک کی اپنی جان پر بننے والی ہے. جسم اور مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے. صدقہ ایسی رقم جو بلائیں اور آفتیں ٹال دیتی ہے، اس کو ہم صدقہ کہتے ہیں. ایک نقصان سینکڑوں نقصان سے بچاتا ہے. وہ جو جسم اور مال کا نقصان تھا وہ اس کو بہت سے نقصانوں سے بچانے والا تھا. اب کل یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا اور اس وارث گائے قربان کریں گے. وارث جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں ان کو وارث کہا جاتا ہے. بیٹا، بیٹی، والدین، بیوی، سب یہ لواحقین میں آتے ہیں نا. یہ لوگ آپ کے حقدار ہوتے ہیں آپ کی ہر چیز کے. پھر تمہارے خوب مزے ہوں گے، خوب عیش کرنا، روٹیاں بوٹیاں دسترخوان کا جھوٹا کھانا کھا کر خوب دعوت اڑانا. جھوٹا کھانا کیونکہ جانوروں کو تو وہ پہلے سے کھانے کا جو بچ جاتا ہے کھانے سے وہی دیا جاتا ہے نا. گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس مغرور مالک کی جان کا صدقہ تھی. مغرور جو غرور کرتا ہے. مال کے نقصان سے بچ گیا مگر موت سے نہ بچ سکے گا. اب اس میں یہ ایک بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ
مال اور جسم کا نقصان جو ہے یہ انسان کا اپنی ذات کا صدقہ ہوتے ہیں۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو روتا دھوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور فریاد کی کہ مجھے موت سے بچایا جائے۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد، تم تو اپنے نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے، اب خود اپنے آپ کو نقصان سے بچا لو۔ یعنی اب تم نے جانوروں کی بولیاں سیکھ کر تم نے 3-4 نقصانوں سے اپنے، یعنی گھوڑا، اونٹ، غلام، 3 نقصانوں سے تو تمہیں بچا لیا نا اپنے آپ کو۔ آدمی نے عاجزی سے انکساری یعنی بہت مؤدبانہ انداز میں فریاد کی، اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہر جاندار کو اس دنیا سے جانا ہے اپنے مقررہ وقت پر، اسے کوئی نہیں ٹال۔ اس آدمی کی حالت خراب ہو گئی، 4 آدمی چروائی پر ڈال کر اسے گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے رحیم و کریم، رحیم رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، کریم، اس پر رحم فرما اور اسے ایمان کی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا قبول فرمائی اور اس آدمی پر رحم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو رحم فرمایا لیکن اس نے خود اپنی ذات پر رحم نہیں فرمایا۔ یہ حکایت رومی کی ہم نے سٹوری پڑھی ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ سٹوری اور املا کے الفاظ مل گئے ہیں، اورنج میں لکھے ہوئے تھے، ریڈنگ کرتے ہوئے سارے آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ آپ بک کھولیں اور انڈر لائن کر لیں اور اس کو اپنے پیج تیار کر کے اس پہ کام کریں اور ریڈنگ دوبارہ خود کریں۔ اللہ حافظ۔